میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں خداوند کے کلام کی منادی آج آپ کے سامنے کروں۔ اور آئیے اس سے پہلے کہ میں کلام خداوندی کی تلاوت اور تفسیر کی جانب جاؤں، میں مختصراً اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام خرم یونس ہے اور میں ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری، پہلے اس کا نام ایف جی اے بائبل کالج تھا، لیکن اب خدا کا شکر ہے اس کا نام اب ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری ہے۔ میں اس کا یہاں پر میں پڑھاتا ہوں اور میری جو خدمت ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی ہے، تو میں بطور لیکچرار اور ایکیڈیمک ایڈمنسٹریٹر ایف جی اے تھیولوجیکل سیمنری میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اور آج کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی اور برکت اور بحالی کے لیے دیکھیں گے مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، یا مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اور اس کا 16واں باب اور اس کی 14 تا 18 آیات کی تلاوت کریں گے۔ یہ تمام آیات کو تو ہم تفسیراً نہیں دیکھیں گے، لیکن اس میں سے ایمان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے میسج کا جو ٹائٹل یا ٹاپک ہے وہ ہے بے اعتقادی سے ایمان تک، بے اعتقادی سے ایمان تک۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، اور میرے ساتھ نکالیے مرکز 16واں باب اس کی 14 تا 18 آیات۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح 11 کو دکھائی دیا ہے، کیونکہ ایک نے تو یہاں ابھی جو ہے وہ خودکشی یہودا اسکریوتی نے کر لی تھی، تو باقی جو 12 تھے ان میں سے ایک نے خودکشی کر لی، تو باقی 11 بچے۔ تو ان 11 کو خداوند یسوع مسیح جب وہ کھانا کھانے بیٹھے دکھائی دیا۔ یہاں پر پھر وہ ان 11 کو بھی دکھائی دیا، وہ سے مراد خداوند یسوع مسیح ہیں، اور یہ ان کی پوسٹ ریزرکشن اپیرنس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے جی اٹھنے کے بعد وہ ظاہر ہوا اور دکھائی دیا۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح صرف 11 کو نہیں دکھائی دیا، بلکہ اگر ہم کانٹیکسٹ اور متن کا مطالعہ کریں تو ان 11 کے علاوہ جو ہے وہ یسوع مسیح اور لوگوں کو بھی دکھائی دیا۔ ابھی میں ان کا ذکر یہاں کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح کن لوگوں کو دکھائی دیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے جب آ کر خبر دی ہے مختلف ٹائمز پہ مختلف جگہ پر شاگردوں کو کہ ہمیں یسوع نظر آیا ہے، تو انہوں نے جو شاگرد ہیں انہوں نے جو ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو خبر دی یقین نہیں کیا، اور اسی بات کو خداوند یسوع مسیح اس اقتباس میں اس حوالے میں بیان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صرف ان 11 کو دکھائی نہیں دیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے بھی اور لوگوں کو دکھائی دیا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ یسوع مسیح ہمیں نظر آیا ہے یا ہمیں دکھائی دیا ہے، تو ان 11 نے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ خبر دی کہ یسوع نظر آیا ہے دکھائی دیا ہے یقین نہیں کیا۔ ابھی کچھ دیر تک میں ان کے نام بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ خداوند یسوع مسیح کس کس کو کہاں کہاں دکھائی دیا ہے۔ ہم نے ابھی یہاں پڑھا کہ اور اس نے ان کی بے اعتقادی 14ویں آیت سے اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے،
نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ معزز سامعین اور ناظرین جو گواہی ٹی وی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، جو کلام وہاں پیش کیا جاتا ہے، یہ انجیل لکھی تو مرکس نے ہے۔ اس کا پورا نام یوحنا مرکس تھا۔ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اعمال کی کتاب اس میں آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی، اور اگر آپ اعمال 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب پطرس معجزانہ طور پر جیل خانہ سے، قید سے چھوٹ کر آیا، فرشتہ وہاں گیا اور پطرس کو لے آیا، اور پھاٹک بھی لوہے کا اس کے لیے کھل گیا خدا کی مافوق الفطرت قدرت کی وجہ سے۔ تو پطرس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس یوحنا کے گھر آیا جو مرکس کہلاتا ہے۔ اس کا پورا نام جان مارک تھا، اور اس کا اردو میں اگر آپ پڑھیں نام تو یوحنا مرکس تھا۔ اس کی ماں کا نام بھی وہاں لکھا ہے جس کا نام مریم تھا۔ کچھ مفسرین اور مدبرین یہ کہتے ہیں کہ یوحنا مرکس کا گھر ابتدائی کلیسیا کے لیے پریئر میٹنگ کی جگہ تھی۔ اس کے گھر میں دعائیا سیشنز ہوتے تھے، عبادات ہوتی تھیں، دعا ہوتی تھی، اور جب کلیسیا، لکھا ہے اعمال 12 باب میں کہ وہ اکٹھے ہو کر پطرس کی رہائی کے لیے اور قید سے آزادی کے لیے دعا کر رہی تھی، تو لکھا ہے وہ اسی گھر میں اکٹھے تھے، کیونکہ چرچ بلڈنگز تو اس وقت تھے نہیں، اور روم کی حکومت تھی، اور کلیسیا پرسیکیوشن کا بھی شکار ہو رہی تھی، اور مسیح کے ماننے والوں کو اظہار ثانی کا شکار بھی کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے جو عمارتیں تھیں چرچ بلڈنگز وہ تو نہیں تھیں، لوگ گھروں میں چھپ کر یا گھروں میں وہ عبادات کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب میں بھی جو اپر روم یعنی بالا خانہ میں بھی دعا ہو رہی ہے، وہاں پر بھی 120 کی جماعت کسی گھر کے اوپر والے حصے یا بالا خانہ میں اکٹھی ہوئی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اب تو پوری دنیا میں بڑی خوبصورت چرچ بلڈنگز بن گئی ہیں، چرچز ہیں، بائبل کالجز ہیں، عمارتیں ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیکن اس وقت سلسلہ فرق تھا۔ یہ مختصر تعارف ہے مصنف کا کہ یوحنا مرکس جو ہے یہ اس کا مصنف ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اناجیل اربع میں جو متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس میں 2 ایسے مصنف ہیں جو مسیح کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن 2 ایسے مصنفین ہیں جو مسیح کے ساتھ تو نہیں رہے، پر یہ ان کے ساتھ رہے جو مسیح کے ساتھ رہے۔ مثال کے طور پہ متی رسول جو ہے یہ یسوع مسیح کے ساتھ رہا، یہ مسئول کی چوکی پر بیٹھا تھا، یسوع مسیح نے اسے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ لیکن آگے مرکس ہے، یہ مسیح کے ساتھ تو نہیں رہا، لیکن کہا جاتا ہے مختلف مفسرین یہ کہتے ہیں اور مختلف علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پطرس کا شاگرد تھا، اور پطرس کے انفلوئنس میں اور پطرس کی رہنمائی میں اس نے انجیل کو تحریر کیا۔ اسی طرح لوکا، وہ یسوع مسیح کے ساتھ تو نہیں رہا، پر یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ رہا، اور دیکھیں اس نے انجیل بھی ہے، اس کا بھی مصنف ہے، اور اعمال کی کتاب بھی لوکا نے لکھی ہے۔ اور پولس رسول کے خدمت میں کئی بار لوکا کا ذکر ہے، جو پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور اس کے بعد خدا کا خادم بنا، اور مشنری دوروں میں بھی وہ ہمیں نظر آتا ہے اور خدمت کرتا نظر آتا ہے۔ اور یوحنا رسول جو ہے وہ تھا جو یسوع مسیح کے ساتھ رہا، اور اس نے انجیل کو بھی لکھا۔ تو خدا کے پاک روح کی رہنمائی سے ان لوگوں نے جب یہ تصانیف لکھی جس کو آج ہم انجیل کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے خوشخبری، تو آج بھی ہم اس کو پڑھ کر برکت پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا
دو چیزوں پر جو ہے میرا میسج یہ محیط ہے. اٹ کمپرائزز آف ٹو تھنگز اور ٹو ایلیمنٹس. نمبر ون میں بات کروں گا کہ ایمان کیوں نہیں بڑھتا, اس کے راستے میں کیا آبسٹیکلس آتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں, ان کو کئی سال ہو گئے چرچ جاتے, دعائیں کرتے اور کرواتے, عبادات میں جاتے, عبادات کا انعقاد کرتے اور عبادات میں شریک ہوتے, لیکن ان کا ایمان نہیں بڑھتا. تھوڑی سی ہلکی سی مصیبت ان کے لیے از حد بھاری جلال پیدا نہیں کرتی, بلکہ ہلکی سی مصیبت ان کی ایمان کی مزید کمی کا باعث اور ریزن بن جاتی ہے. سو میری بہنوں اور بھائیوں, آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے. پہلی چیز جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایمان نہ بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. وائی فیتھ ڈز ناٹ انکریز, وائی سم پیپل آر اسٹک, کیوں کچھ لوگ مجمد ہو گئے ہیں, متحرک نہیں ہیں. کیونکہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایمان نہیں بڑھتا. اور اس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے, ایمان کیسے بڑھتا ہے, ہاؤ ٹو انکریز فیتھ, کیسے ایمان ترقی کرتا ہے. سو اس سے پہلے کہ ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں کہ یہ کیوں نہیں بڑھتا اور کیسے بڑھتا ہے, ہم دیکھیں گے ایمان بذات خود کیا ہے. ویبسٹرس نیو ورلڈ ڈکشنری کے مطابق ایمان کو انہوں نے 4 انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ دیے ہیں. نمبر 1 کانفیڈنس. ویبسٹرس نیو ورلڈ ڈکشنری کے مطابق ایمان کے لیے 4 الفاظ استعمال انگریزی کے کیے گئے ہیں. کانفیڈنس اعتماد ایمان ہے, بلیف یقین اعتماد ہے, اس کے علاوہ کمپلیٹ ٹرسٹ جو ہے یہ مکمل بھروسہ, کسی پر مکمل یقین, مکمل اعتقاد, مکمل بھروسے کا نام ایمان ہے. ریلائنس کسی پر یقین کرنا یا بھروسہ کرنا, وہی بات ہے ایمان ہے. گریک میں, یونانی زبان میں جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا, یونانی گریک نیو ٹیسٹمنٹ میں نئے عہد نامہ کی گریک میں جو استعمال ہوا ہے لفظ وہ ہے پستیس. پستیس یہ ایمان کے لیے لفظ ہے, اور اسٹرانگس بائبل ڈکشنری میں اس کے لیے 3 مفاہیم استعمال کیے گئے ہیں, 3 الفاظ جن کے 3 مختلف مفاہیم ہیں. سو پہلا لفظ جو یونانی میں پستیس ایمان کو کہا جاتا ہے, اور اسٹرانگس بائبل ڈکشنری میں اس کے لیے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے, اس کا ترجمہ پستیس کا وہ ہے پرسویژن. پرسویژن, اور جب میں نے ڈکشنری میں اس کا معنی دیکھا تو یہ ہے قائلیت, تحریک, کسی چیز کے لیے قائل ہونا, کسی کی طرف جھکاؤ اور کھچاؤ ہونا اور تحریک ہونا کسی چیز کے لیے, یہ ایمان ہے. اور ایک انگلش میں اس کا مطلب ہے کریڈنس ٹو سم ون, یعنی کسی شخصیت کے اوپر یقین کرنا, کسی شخصیت پر اعتقاد رکھنا, کریڈنس ٹو سم ون. اور تیسرا ہے مورل کنوکشن آف ریلیجیس ٹروتھ, یعنی مذہبی سچائی کے بارے اخلاقی قائلیت, یعنی کسی عقیدے, کسی نظریے کے اخلاقی زندگی کے لیے قائل ہونا, یعنی اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اخلاقیات میں کیسے چلنا ہے, روحانیت میں کیسے چلنا ہے, اس میں یہ دیکھنا کہ کوئی نظریہ آپ کو گائیڈ کرے, کوئی آئیڈیالوجی, کوئی ٹروتھ, کوئی نظریہ, اس کو ایمان کہتے ہیں. کہ کسی نظریے کے قائل ہونا, کوئی نظریہ یا ٹیچنگ تحریک دے آپ کو, کوئی انسان, کوئی شخصیت تحریک دے آپ کو, اس کو ایمان کہتے ہیں. سو ہم نے ویبسٹرس نیو ورلڈ ڈکشنری میں دیکھا کہ اس کے لیے کانفیڈنس, بلیف, ریلائنس اور کمپلیٹ ٹرسٹ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ہم نے نیو ٹیسٹمنٹ گریک میں اس کو دیکھا تو اس میں پرسویژن یعنی قائلیت, کریڈنس ٹو سم ون کسی پر اعتقاد اور یقین, اور مورل کنوکشن آف ریلیجیس ٹروتھ مذہبی سچائی کے بارے میں اخلاقی قائلیت جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. بائبلی ڈیفینیشن
بائبلی تعریف جو ہے وہ اس کی یہ ہے، عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ بعض لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہ اندیکھی چیزوں کے لیے خواہش نہیں ہے، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر آپ کسی بات کے لیے خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ بائبل کے مطابق وہ ٹھیک بات ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں شراب کی فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں اور اس بات کے لیے مجھے خدا پر پورا یقین ہے وہ میری مدد کرے گا، تو آپ کا یقین جس پر ہے وہ تو ہستی ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کے لیے آپ کا یقین ہے وہ تحریک غلط ہے، وہ وجہ غلط ہے۔ کسی گناہ کرنے کے لیے آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا کے کلام کو پورا کرنے، خدا کی مرضی کے مطابق چلنے اور خدا کے بتائے ہوئے اصولات اور دائرہ کار کے مطابق خواہشات کرنے کے مطابق جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ So faith does not contradict with the person and work of God۔ خدا پر ایمان خدا کی ذات اور کردار کے منافی نہیں ہوتا۔ ایک بہن تھیں ہیلن کیلر، انہوں نے کہا faith is a strength by which a shattered world shall emerge into light۔ ایمان ایسی قوت کا نام ہے جس میں ایک بکھری دنیا ایک روشنی میں بدل جاتی ہے۔ سو ایمان جو ہے یہ ایک ایسی قوت اور طاقت کا نام ہے، ایسے بھروسے اور یقین کا نام ہے جو ہم خدا پر رکھتے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی بات کے لیے یا کسی کام کے لیے۔ سو اس سے پہلے ہم خدا سے کام اسے ریکویسٹ کریں کہ یہ کام ہو اور ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کی ذات، خدا کے الفاظ اور خدا کے کردار پر ایمان رکھیں۔ سو 8 باتیں نکات کی صورت میں تفصیل کے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کیوں لوگوں کا ایمان نہیں بڑھتا، کیوں لوگوں کا ایمان ترقی نہیں کرتا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے، ہم ہر چیز کو اپنی سوچ سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا۔ ہم اپنا طرز فکر، اپنا طرز منطق اور اپنی طرز سوچ اس کو ٹھیک نہیں کرتے۔ رومیو 12واں باب پہلی 2 آیات میں کیا لکھا ہے؟ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ اور خدا کی مرضی کو پھر سمجھو کیونکہ وہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک خدا کا پاک روح میرا مائنڈ چینج نہیں کرتا، جب تک خدا کا پاک روح میرے مائنڈ کو رینیو نہیں کرتا، تب تک میں خدا کی ول، خدا کی مرضی کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نہیں بولتا، نہ خدا کی مرضی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کنفیوژن میں زندگی گزار رہے ہیں، ذہنی دباؤ اور کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ کلام سے چینج نہیں ہوا۔ جس کا مائنڈ کلام سے چینج ہوا ہے وہی خدا کی مرضی کو سمجھ سکتا اور اس پر چل سکتا ہے۔ سو پہلی بات، ہمارا طرز فکر چینج نہیں ہوتا، اس لیے ہمارا ایمان نہیں بڑھتا۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھیں گے جو نظر آتا ہے، جو نظر نہیں آتا ہم اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ بائبل مقدس اس کے اپوزٹ بات کرتی ہے، متضاد بات کرتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ایمان ہے، یعنی جو چیز ابھی نظر نہیں آ رہی، جو ابھی ہوا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نے آپ کو کچھ کرنے کو کہا ہے، نوح کے بارے میں دیکھیں، اس کا ایمان کیسا تھا؟ ابھی بارش ہوئی نہیں تھی جب اس نے کشتی بنانا شروع کی تھی۔ بعض لوگ جب بارش شروع ہو جاوے ادو کشتی بنانی شروع کر دینے تے ڈب جاندے نے، کیونکہ بارش نہیں پی جاندی ہے تے کشتی کمپلیٹ نہیں ہوندی۔ تو بارش نہیں ہوئی پر خدا نے کہا کہ بارش ہوگی، ایسا ہوگا، تو اس نے خدا کی آواز کو کلیئرلی سنا اور اس نے کشتی تب نہیں بنائی تھی جب بارش شروع ہوئی تھی، اس نے کشتی تب بنائی تھی جب بارش کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ دیٹ از فیتھ، دیٹ از دا ڈیفینیشن آف فیتھ۔ اور پھر تیسری بات ہے، ہم اپنے جذبات اور احساسات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم کئی بار ایمان سے نہیں چلتے، جذبات سے چلتے ہیں۔ ہم محسوس جو کرتے ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ انسان کا ضمیر اس کو ٹھیک
کیا ہے غلط کیا ہے یہ تو بعض اوقات بتاتا ہے، پر ضمیر پاک روح سے زیادہ سٹرونگ نہیں ہے۔ پاک روح پر ہمیشہ بھروسہ کر کے ہم کامیاب ہوتے ہیں، اپنے ضمیر پر ہمیشہ بھروسہ کر کے ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ ضمیر کو پاک روح استعمال کر سکتا ہے ہمیں رہنمائی دینے کے لیے، پر ضمیر پاک روح نہیں ہے۔ جذبات اور احساسات ان کو دیکھیں، آپ کے جذبات آپ کو لیڈ نہ کریں، آپ اپنے جذبات کو لیڈ کریں۔ چوتھی بات، منفی مشورت، جو غلط نیگیٹو سوچ ہے یہ ایمان کو بڑھنے نہیں دیتی۔ پانچویں بات، ماضی کی سوچ، بعض اوقات ہم جیتے اب ہیں، بعض اوقات ہم ہوتے وجود ہمارا آج کی دنیا میں ہے، پر ہماری زندگی اور جینا وہ پچھلی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ ہم احساس ندامت اور شرمندگی کا، ماضی کی سوچ کا شکار رہتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اپنے ماضی کو دفن کر دو ورنہ یہ تمہیں دفن کر دے گا۔ ان چیزوں سے ایمان نہیں بڑھتا۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے پرانی چیزوں پہ تکیہ نہ کرو اور دیکھو میں تمہارے درمیان ایک نیا کام کر رہا ہوں، اس نئے کام پہ غور کریں، جو پیچھے تھا وہ رہ گیا ہے۔ اب پولس کہتا ہے میں دوڑا ہوا نشان کی طرف جاتا ہوں۔ کئی بار لوکی کئی بار پیچھے سوچتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایمان نہیں بڑھتا۔ چھٹی بات ہے خدا کے کلام کو نظر انداز کرنا۔ جب ہم خدا کے کلام کو، جب ہم بائبل مقدس کو اگنور کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، اپنے عقل اپنے فہم پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر ایمان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر ساتویں بات ہے عادتاً گناہ کا شکار ہونا، یعنی ایک گناہ آپ نے کیا اور پھر آپ اسے کرتے جا رہے ہیں اور سالوں اور مہینوں گزر گئے ہیں، آپ اس گناہ سے نکل نہیں پا رہے اور گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو زبور کی کتاب میں لکھا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کئی بار ہمارے ہیبیچول سنس کی وجہ سے بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ ہم ہیبیچولی عادتاً مسلسل متواتر گناہ میں رہتے ہیں، اور اگر ہم ریپینٹ کریں گے تو بائبل یہ کہتی ہے کہ اس کے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آٹھویں بات، ابلیس کے حملوں کی وجہ سے کئی بار دشمن کی چلاکیاں، اس کی مکاریاں، اس کے ہیلے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان کو بڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ ہماری لائف میں روحانیت نہیں ہوتی، پاکیزگی نہیں ہوتی، کلام نہیں ہوتا، دعا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دشمن کی چلاکیوں میں ہم پھنس جاتے ہیں اور ہمارا ایمان نہیں بڑھتا۔ میرے عزیزو، چار باتیں میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں ایمان کی ترقی کی، کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ اس میں پہلی بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے، دعا کے وسیلے ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اپنی دعا کے لیے بھی دعا کرو، دعا کے وسیلے ایمان ترقی کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ دعائیں تو کرتے ہیں مگر اپنے ایمان کی ترقی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ بہت سے پاسٹرز، بہت سے لیڈرز وہ بہت زیادہ دعائیں اور چیزوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری منسٹری بڑی ہو جائے، ہمارا چرچ بڑا ہو جائے یا اور دیگر ضروریات، یہ سب دعائیں ٹھیک ہیں، یہ غلط نہیں ہیں، لیکن آپ اپنے ایمان کے لیے بھی دعا کریں کہ یہ بڑھے، یہ ترقی کرے۔ اگر ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا تو ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں گے کہ اس کا ایمان بھی سٹرونگ ہو۔ لوکا 17 باب اس کی 5ویں آیت میں رسولوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا۔ مرکس 9 باب اس کی 24ویں آیت میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ایک لڑکا جس کو بچپن سے بدروست آتی تھی، جب اس کا باپ یسوع سے درخواست کرتا ہے تو اس نے فی الفور چلا کر کہا میں اعتقاد رکھتا ہوں، اور آگے کہا تو میری بے اعتقادی کا علاج کر، اے بیماری جے، شک ایک بیماری جے، اور وہاں پر وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ آپ کی بے اعتقادی کا علاج صرف یسوع کر سکتا ہے۔ شک کے خلاف بڑے حوالے ہیں،
جو بائبل کہتی ہے شک کرنا غلط ہے۔ عبرانیوں 10:26 وہاں لکھا ہے حق کی پہچان ایک بار حاصل کر کے جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں تو پھر اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی۔ یوحنا 3:19 سزا کا حکم کے سبب سے یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے نور سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا ہے۔ غلطیوں 3:26 کیونکہ تم سب ایمان کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور اگر ہم مسیح پر ایمان نہیں لاتے تو ہم خدا کے فرزند بھی نہیں ہیں۔ تو کئی اور حوالے ہیں جس میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بائبل بے اعتقادی کو گناہ کہتی ہے، بائبل بے ایمانی کو گناہ کہتی ہے۔ پہلی بات جو ہم نے دیکھی ایمان کیسے ترقی کرتا ہے، دعا کے وسیلے۔ دوسری بات، ایمان کی قوت کو سمجھنے سے ایمان ترقی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو بتاؤں یہ سیب ہے اور اس کے اندر یہ وائٹامنز ہیں، اس کے اندر یہ پاور ہے، تو آپ جو سیبوں کا استعمال کریں گے اپنی زندگی میں وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اور اگر میں آپ کو کوئی ایسا پھل بتا دوں جس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات نہ ہو کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی اس کا استعمال آپ کی زندگی میں کم ہوگا۔ ایمان کے اوپر سٹڈی کریں، ایمان کے اوپر کتابیں پڑھیں، جارج مولر کو پڑھیں، یوٹیوب پر فری ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے، دیکھیں یہ بندہ کون تھا، جارج مولر کون تھا، اس کے بارے میں پڑھیں۔ یہ 2 سے 3 ہزار بچوں کا یتیم خانہ چلاتا تھا انگلینڈ کے اندر، اور اس کو ریگولر کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ اور جب میں نے اس کی ڈاکیومنٹری جارج مولر کی دیکھی اور اس کی زندگی کے بارے میں کتاب پڑھی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ ایسی ایسی سٹوریز، ایسی ایسی باتیں لکھتا ہے جو سچی اور ایمان پر مبنی کہانیاں ہیں کہ کس طرح خدا ان کو مہیا کرتا رہا، کس طرح ایک دفعہ بچوں کے پاس کھانا نہیں تھا اور جارج مولر نے کہا کہ اپنی خالی پلیٹوں کو اوپر اٹھا کر کہو خدا تیرا شکر ہو، آج تو نے ہمیں بہترین دلیا کھلایا ہے۔ انگلینڈ میں بھی رہ کر آیا ہوں، وہاں سے سٹڈی بھی کی ہے، وہاں زیادہ پورج یا دلیا گورے کھاتے ہیں ناشتے میں، تو انہوں نے خالی پلیٹیں اٹھا کے کی، ایک گاڑی والا آیا ہے، نوک کیا دروازے کو اور اس نے ان کو سارا سامان دیا ہے اور پھر وہ غائب ہو گیا، چلا گیا۔ اور جارج مولر کہتا ہے وہ نہ صرف اس دن کے لیے بلکہ آگے آنے والے کئی دنوں کے لیے وہ کھانا کافی تھا۔ ایمان خدا پر آپ کا کیسا ہے؟ میں نے تو وہ جگہ بھی دیکھی ہے جس جگہ پر وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا تھا، جارج مولر، اس کے نام پہ اب میوزیم انہوں نے بنا دیا ہے۔ ایمان کی قوت کو سمجھیں، بائبل بھری ہوئی ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل پڑھیں، ایمان کا جہاں جہاں حوالہ ہے اسے ہائی لائٹ کریں، آپ کی بہترین بائبل سٹڈی تیار ہو جائے گی۔ ایمان پر کتابیں پڑھیں، ایمان پر لوگوں کو پڑھیں، اور ایمان کے سورما ہیں ان کو پڑھیں۔ عبرانیوں کا باب ایک ہے، میرا خیال ہے غالباً 11واں باب ہی ہے، آپ وہاں پڑھیں، اسحاق، ابراہیم اور یوسف اور کئی لوگوں کا جو ذکر ہے جن کو ایمان کے لوگ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، تو یقیناً آپ کا ایمان ترقی کرے گا۔ لوکا 17:6 میں لکھا ہے، یسوع نے کہا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو تم اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو یہ تمہاری مانتا۔ یسوع مسیح یہاں یہ سکھا رہے تھے کہ تمہیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کی انڈرسٹینڈنگ ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے ایمان کیا ہے تو ایمان نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، خدا کے کلام کو سننے اور پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ رومیو 10واں باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ یوٹیوب پر بہت سے اچھے خادموں کو سنتے ہیں، آپ سنڈے کو کلام بھی سنتے ہیں، آپ آج کل تو بڑی ایپس آ گئی ہیں، آپ ان پر بھی کلام سنتے ہیں، لیکن میری بہنوں بھائیوں، جب تک خود آپ خالص روحانی دودھ کے مشتاق نہیں ہوں گے، جب تک خود آپ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں ہوں گے، جب تک خود آپ خدا کے کلام کو پڑھنے کی جستجو اور آگ آپ کے اندر نہیں ہوگی، تو صرف یوٹیوب کام نہیں دے گی، صرف سنڈے میٹنگ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے ساتھ آپ کا ذاتی رشتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا پطرس اور 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو اور صرف سننے والے نہ بنو۔ یعقوب 1 باب 22 آیت، میں ہر بات جو کہہ رہا ہوں بائبل میں سے حوالہ دے رہا ہوں، یعقوب 1 باب 22 آیت میں لکھا ہے، محض سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ چوتھی اور آخری بات، خدا کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔
عبرانیوں 11واں باب کی جس کی میں نے آپ کو مثال دی، یہ لوگ سست نہیں تھے، آرام سے نہیں بیٹھے تھے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم کا ذکر ہے تو ابراہیم کوئی آرام سے بیٹھنے والا بندہ نہیں تھا، وہ کرتا رہتا تھا اور بیزی رہتا تھا وہ کرنے میں جو خدا اس سے کہتا تھا۔ موسیٰ کا اس میں ذکر ہے، موسیٰ بہت بڑا لیڈر تھا، بہت بڑی قوم کا وہ لیڈر تھا۔ ایک شخص اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو تقریباً 3 ملین 30 لاکھ کے قریب لوگ تھے، اور پھر حابل کا ذکر ہے عبرانیوں 11 میں، ہنوک کا ذکر ہے عبرانیوں 11 میں، اسحاق، یعقوب اور بہت سے لوگوں کا ذکر ہے عبرانیوں۔ یہ ویلے بیٹھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ کام کرنے والے لوگ تھے، اور خدا ایسے لوگوں کے ایمان کو بڑھاتا ہے جو پہلے اپنے ایمان کو استعمال کر رہے ہوں۔ پانی کا گلاس اگر مجھے ابھی کوئی دے اور وہ میں پیوں تو وہ کم ہو جائے گا پانی، پر ایمان جتنا یوز کریں یہ بڑھتا ہے۔ اس کا پرنسپل آٹومیٹک فرق ہے، پانی پینے سے کم ہوتا ہے لیکن ایمان استعمال کرنے سے بڑھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ایمان ہوتا ہے پر کبھی ریلیز نہیں ہوتا، پیسیو ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں ہوتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 4 باتیں، ایک اور بات میں چاہتا ہوں میں کر دوں، 5ویں اور آخری۔ ایمانداروں کی رفاقت میں رہنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ 4 کوئلے اگر جل رہے ہیں اکٹھے، ان میں سے ایک اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو جو سائیڈ پہ رکھا ہے نا وہ بجھ جائے گا، اور وہ جو 3 اکٹھے ہیں وہ جلتے رہیں گے۔ اور میرے زیادہ دوست تو نہیں ہیں لیکن جتنے میرے دوست ہیں چاہے پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور کسی نہ کسی طور سے ان کے ساتھ رفاقت رکھوں، کیونکہ رفاقت میں برکت ہے۔ ایماندار لوگوں میں ایمان بڑھتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ بے ایمان اور سرکش لوگ اور نافرمان لوگ اور شک کرنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو ایک وقت آئے گا یا تو آپ ان کو اپنے جیسا کر لیں گے یا ان کے جیسے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، یا تو کسی کو اپنا کر لو یا کسی کے جیسے ہو جاؤ۔ تو میری بہنوں بھائیوں، آج ہم نے 8 باتیں دیکھیں کہ ایمان کیوں نہیں بڑھتا، اور 5 باتیں دیکھیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آج کا کلام جو خدا کا کلام ہے یہ میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور اس کلام کو محض سننے والے نہیں، اس پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ میں گواہی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پیغام کو چلایا، آپ لوگ دیکھ سکے۔ خدا ان کو، ان کے چینل کو، ان کی ساری ٹیم کو بڑی برکت دے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں ساری برکات کے لیے جو نوروں کی باپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں۔ خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت